جنات کے بارے میں کافی سنتے ہیں، بلیک میجک کے بارے میں سنتے ہیں بہت زیادہ. سائے کے بارے میں ایسے ہم لوگوں نے سنا بہت زیادہ ہے بچپن میں، لیکن اس کے بارے میں بات نہیں ہوتی جب ہم لوگ بلیک میجک اور جنات کی بات کرتے ہیں. یہ ایک پوشیدہ چیز ہوتی ہے، چھپی ہوئی چیز جو پوری طرح سے واضح نہ ہو. جادو یا سحر یہ انسان بھی کرتے ہیں اور جن بھی کرتے ہیں. جنات ہوں گے، وہ جنات پہ جادو کریں گے؟ نہیں، انسانوں پہ بھی کر سکتے ہیں، وہ کسی بھی مخلوق پہ کر سکتے ہیں. ساحر جو ہے وہ کیا انسان ہوتے بھی ہیں؟ ہو سکتا ہے اور جن بھی ہو سکتا اور جو جن ہے وہ انسانوں کی دنیا کے اندر ان کی آمد و رفت اور انٹرپشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. جہاں پہ جا کے آپ ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں یا انٹرپٹ کرتے ہیں، وہ پھر ان کا اثر آپ کے اوپر آتا ہے. منع کیا گیا ہے کہ شام میں آپ نے کھلے بال لے کے چھت پہ نہیں جانا یا کسی درخت کے سائے میں نہیں آنا، پھر کسی درخت کے سائے میں رات کے پہر نہیں بیٹھنا. اور انسان کے اوپر جنات کا یا شیاطین کا غلبہ تب ہوتا ہے جب وہ ڈرتا ہے. اکثر ہم نے سنا ہے جانوروں کی آوازیں، اور کہا جاتا ہے کہ رات کے پہر اگر کوئی کتا بھونک رہا ہے، گدھے کی آواز سنائی دی ہے، تو اٹ مینس کہ ان کو کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیز دکھائی دی ہے. کہ رات کو ایک دم سے جانور جو ہیں وہ ڈر گئے، اتنے ڈرے ہیں کہ انہوں نے اپنے رسیاں توڑوا لی اور بھاگ گئے. ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا لیکن ان کو نظر آ جاتا تھا. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ الطاف سمرو موجود ہیں، جن سے ہم جانیں گے کہ جنات انسان کے سامنے کس شکل میں آ سکتے ہیں، کیا تعویذ پہننے سے واقعی انسان سے جنات دور رہتے ہیں، اور جعلی عالم کی کیا پہچان ہوتی ہے. یہ سب جاننے کے لیے آج کا ایپیسوڈ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک، الحمدللہ، اللہ کا ماشاء بڑا اللہ. احسان. سر ہم لوگ جنات کے بارے میں کافی سنتے ہیں، بلیک میجک کے بارے میں سنتے ہیں بہت زیادہ، لیکن سائے کے بارے میں ایسے ہم لوگوں نے سنا بہت زیادہ ہے بچپن میں، لیکن اس کے بارے میں بات نہیں ہوتی جب ہم لوگ بلیک میجک اور جنات کی بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سایہ کیا ہوتا ہے؟ بلیک میجک، سایہ، سحر، جنات، جادو ٹونا، ان کے اندر تھوڑا تھوڑا فرق ہے. یہ دو طرح سے ہوتا ہے. پرانے زمانے میں اگر آپ دیکھیں، پرانے بادشاہوں کے زمانے میں یا فرعون کے زمانے کی بات اگر آپ دیکھیں یا نمرود کے زمانے کی آپ بات کریں، تو اس زمانے میں کاہن اور ساحر ہوتے تھے، اور یہ مستقل شہنشاہوں اور بادشاہوں کے دربار کا حصہ ہوتے تھے. اوکے. جو ساحر ہوتے تھے یہ آنے والی دنوں کی فورکاسٹنگ دیتے تھے. اگر بیفور کرائسٹ آپ دیکھیں تو اس وقت ہر بادشاہ کے دربار میں کچھ ساحر یا کچھ کاہن ہوتے تھے. اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو یاد کریں تو وہاں پہ فرعون کے دربار میں کچھ جادوگر تھے، کچھ ساحر تھے، کچھ کاہن تھے، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی رسیاں چھوڑی اور وہ سانپ بن گئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بلائے نہیں گئے تھے، وہاں پہ آلریڈی موجود تھے. اس نے اپنے جادوگروں کو بلایا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بھی ایک جادوگر ہیں اور اپنے شعبدے سے یا اپنے جادو سے لوگوں کو انفلوئنس کر رہے ہیں. اچھا. تو اس وقت ساحر موجود ہوتے تھے. ساحر جو عمل کرتے ہیں اس کو ساحر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اوکے. اور سحر جو ہے یہ ایک پوشیدہ چیز ہوتی ہے، چھپی ہوئی چیز جو پوری طرح سے واضح نہ ہو. ایک ایلوژن یا دھند میں لپٹی ہوئی چیز وہ ہوتی ہے، اور اس کو کرنے والا جو اس کا عامل ہوتا ہے وہ ساحر کہلاتا ہے. اوکے. سایہ جو ہوتا ہے، اچھا پہلے ہم سحر کو ذرا ڈیفائن کر لیں. اچھا، سحر جو ہوتا ہے اس کو کرنے والا باقاعدہ پیچھے ایک بندہ موجود ہوتا ہے. بندہ ہو سکتا ہے یا جن ہو سکتا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ جادو یا سحر یہ انسان بھی کرتے ہیں اور جن بھی کرتے ہیں. اچھا، جنات بھی جادو بھی کرتے کرتے ہیں. جادو تو جنات، ایک سیکنڈ، تو جو جنات ہوں گے وہ جنات پہ جادو کریں گے؟ نہیں، انسانوں پہ بھی کر سکتے ہیں، جنات پہ بھی کر سکتے ہیں، وہ کسی بھی مخلوق پہ کر سکتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ شیطان کو مختلف کلمات کے ذریعے پکارا جاتا ہے مدد کے لیے. اب خدا کے پیرالل ایک پورا سسٹم شیطان کا موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے شیطان کو، ٹھیک ہے. اب قرآن کھول کے دیکھیں تو اس میں جادو سکھانے والے بھی دو فرشتے آئے جو بابل کے کنویں میں آج تک لٹکے ہوئے ہیں، ہاروت اور ماروت.
اور وہ انسانوں کو کہتے تھے کہ ہم آپ کو جادو سکھاتے ہیں، سحر سکھاتے ہیں، لیکن آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ اس میں پورا ایک واقعہ ہے ایک خاتون کا، وہ اسے کہتے ہیں کہ تنور میں جا کے آپ یورن کریں، واش روم کریں، پیشاب کریں، تو اس کے بعد ہم آپ کو سکھاتے ہیں۔ تو وہ گئی اور 2 دفعہ واپس آئی تو اس نے کہا میں کر رہی ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کچھ دیکھا؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو تشریح میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تیسری دفعہ انہوں نے کہا کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ تیسری دفعہ وہ واقعی وہاں پہ یورن کر کے آئی اور اس نے کہا کہ میں نے ایک سفید براق گھوڑا دیکھا ہے اور اس پہ ایک سفید نقاب پوش دیکھا ہے اور وہ آسمان کی جانب اڑ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمہارا ایمان تھا، وہ چلا گیا ہے، اب تم جادو سیکھ سکتی ہو۔ کیونکہ جادو کے اندر جو تنتر منتر ہوتے ہیں، اس میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ جادو کے جو کلمات ہوتے ہیں، شاید کبھی پڑھنے سننے میں آئے ہوں، وہ بڑے عجیب و غریب سے ہوتے ہیں، ان کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس میں اصل میں جنات کو شیاطین کو ہی پکارا جاتا ہے، شیطان کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے۔ شیطان پھر اپنے ان چیلوں کو جو انسانوں کی صورت میں ہوتے ہیں، شیاطین کی صورت میں ہوتے ہیں، جنات کی صورت میں ہوتے ہیں، چاہے آپ انہیں بھوت پریت کہیں، چاہے آپ جنات کہیں، چاہے شیاطین کہیں، ان کو مدد کے لیے باؤنڈ کرتا ہے۔ Alright. انسان بھی جو عامل ہوتے ہیں، جو بلیک میجک کرتے ہیں، جسے کالا علم کہتے ہیں، وہ بھی شیطان کو پکارتے ہیں، وہ بڑے الٹے الٹے کام کرتے ہیں، وہ غلاظت میں رہتے ہیں، وہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان کے ساتھ بے ادبی سے پیش آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو خواتین کے خاص ایام ہوتے ہیں وہ ان کے جو بوسیدہ کپڑے ہوتے ہیں یا ان کے کنٹامینیٹڈ کلوتھس ہوتے ہیں یوزڈ، وہ ان سے بھی عمل کرتے ہیں۔ اور اس سے اسلام جو ہے وہ طہارت کا حکم دیتا ہے، پاکیزگی کا، نفس کی اور جسم دونوں کی۔ جبکہ جو شیطان ہے، جو ابلیس ہے، اور ابلیس کے جتنے بھی ماننے والے ہیں وہ ڈارکنیس کی طرف جاتے ہیں، وہ ڈارکنیس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، وہ گندگی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور جتنا وہ گندگی میں رہتے ہیں اتنا ان کا عمل زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اتنی شیطان کی طرف سے ان کی مدد زیادہ کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ سایہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے، یہ ہم بات کر رہے تھے سحر کی، جی، کہ ساحر جو ہے وہ کیا انسان ہوتے بھی ہیں؟ ہو سکتا ہے اور جن بھی ہو سکتا جن ہے۔ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے جو ساحر کرتے ہیں کہ اگلے جو دوسرا انسان ہوتا ہے جس پہ کر رہے ہوتے ہیں وہ عمل، اس کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں لیتے ہیں، اس کو مجنون کر دیتے ہیں، اس کو سحر زدہ کر دیتے ہیں، وہ اپنے حواسوں میں نہیں رہتا، اس سے فیصلے غلط کروا لیتے ہیں، وہ جیسے پاگل ہو جاتا ہے، مجنون ہو جاتا ہے۔ قرآن کے اندر بھی ایک آیت میں اس کا ترجمہ تشریح کچھ اس طرح ہے کہ وہ یوں مجنون ہو جاتے ہیں، یوں پاگل ہو جاتے ہیں جیسے ان کو کوئی جن چھو کے گزر گیا ہو۔ کیونکہ جن اگر آپ کو چھو کے بھی گزر جائے تو اس کی انرجی اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنے حواسوں کو کھو بیٹھتے ہیں۔ اچھا، بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے کمپیوٹر کو یا اپنے ٹیبلٹ کو بہت ہی پاورفل میگنیٹ کے اندر رکھیں گے تو وہ شاید اپنی ورکنگ ٹھیک سے نہ کر پائے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو دوسری طرف آتے ہیں ہم سایہ۔ سایہ ایسی جگہ جہاں پہ جنات کا بسیرا ہے، وہ کسی بھی قسم کے جنات ہو سکتے ہیں، جنات کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں انسانوں کی طرح، جیسے انسانوں میں ڈیوٹیز لگی ہوتی ہیں، کمیونٹیز ہوتی ہیں، ان میں مذاہب بھی ہیں اور کمیونٹیز بھی ہیں، ذاتیں بھی ہیں، قبیلے بھی ہیں، اور اسی ان کو ڈفرینشیٹ کر کے یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے اپنے ان کے پروٹوکولز ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹائپ کی ڈیوٹیز کرتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ کے یہ کام کرتے ہیں۔ اب یہ کہیں پہ اگر موجود ہوتے ہیں، فرض کریں، کیونکہ ان کی ایگزسٹنس کا جو پتہ ہے وہ قرآن اور حدیث سے ملتا ہے، بے شک، ٹھیک ہے، تو اگر کہیں پہ انسان جا کے ان کو انٹرپٹ کرتے ہیں، اب ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، یہ ہماری ڈائمنشن سے بالکل الگ ایک ڈائمنشن میں رہتے ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان ایک پتلی سی ایک دیوار ہے، اور وہ کہا جاتا ہے کہ جیسے جیسے قرب قیامت ہے، دجال کی قیامت قریب آتی ہے، وہ پرت جو ہے وہ بہت ہی مائنر اور تھن ہو رہی ہے، یعنی اب ڈیمنز جو ہیں، اب جو جن ہیں، وہ انسانوں کی دنیا کے اندر ان کی آمد و رفت اور انٹرپشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس کی ایک رپورٹ ہے، اس پہ میں آپ کو بعد میں بات کرتا ہوں۔ پہلے آپ کو بتا دوں کہ سایہ کیا ہوتا ہے۔ سایہ جہاں پہ ان کا بسیرا ہے، وہ کسی گھر کے اندر ہے، کسی گھر کے اندر ہے، وہ کسی درخت پہ ہے، وہ کسی بھی ایسی جگہ، کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے، وہ کسی چھت پہ، کسی ابینڈنڈ بلڈنگ کے اندر، کسی پہاڑ پہ، کسی جنگل میں، یا اس اسٹوڈیو میں بھی کسی کونے میں۔ Oh my God, ہاں،
فار ریئل بیکاز ان ہو کو سکتا ہے یہ آپ محسوس کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہے یہاں پہ. دیکھیں ہم ایک اور ڈائمینشن میں، وہ ایک اور ڈائمینشن میں، وہ یہاں پہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں رہ سکتے ہیں اس ایک اسٹوڈیو کے اندر. یہ تو ہے. ٹھیک ہے، بیکاز ان کی ڈائمینشن الگ ہے. ہم 3 ڈائمینشنل ورلڈ کے اندر رہتے ہیں، ان کی ڈائمینشن اور ہے، ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پہ ایگزسٹ کر سکتے ہیں انٹل کہ وہ اس ڈائمینشن کو یا اس حد کو یا اس لمٹ کو کراس کر کے ہماری دنیا کے اندر نہیں آتے. لیکن اب بھی کہا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو انسانوں اور جنات کے درمیان، شیاطین کے درمیان جو ایک آڑ ہے، جو ایک پردہ ہے، وہ بہت چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، اور انٹرپشن اور انٹریکشن جو ہے وہ زیادہ ہونے لگ گئی ہے. جہاں پہ جا کے آپ ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں یا انٹرپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پھر ان کا اثر آپ کے اوپر آتا ہے. یا جہاں پہ یہ موجود ہوتے ہیں، اگر آپ وہاں سے گزر بھی جائیں یا تھوڑی دیر قیام کریں وہاں پہ ایسے کمرے میں، ایسے درخت کے نیچے، ایسی بلڈنگ کے اندر، تو آپ کے اوپر کچھ ٹائم کے لیے، سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم کے لیے آپ کے اوپر اثرات رہیں گے. آپ کی باڈی ہیوی ہو سکتی ہے، آپ کو بخار آ سکتا ہے، آپ سوتے ہوئے ڈر سکتے ہیں، آپ کو برے خواب آ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو ان کی ایگزسٹنس بھی فیل ہو سکتی ہے، اسپیشلی سوتے ہوئے. اور کچھ دنوں تک آپ ادھر ادھر کی باتیں کر سکتے ہیں، مطلب بہک سکتے ہیں، جیسے بہکی باتیں کر سکتے ہیں. اب یہ قرآن کے اندر ہے. جنات کی ایگزسٹنس اگر وہ اس ڈائمینشن سے نکل کے ہمیں نظر نہیں بھی آتے، چھو کے گزر جاتے ہیں، صرف ان کا جو آرا ہوتا ہے، ان کا جو الیکٹرو میگنیٹک فلکس ہوتا ہے انرجی کا، اس اگر ہم میگنیٹک فلکس کے اندر یا میگنیٹک فیلڈ کے اندر اگر ہم آ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے انرجی کا ایک میگنیٹک فلکس اور میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے، الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے، تو اگر ہم اس کے درمیان بھی آتے ہیں تو ہمارا برین جو ہے وہ افیکٹ ہوگا. اس کی ایک سائنٹیفک ریزن تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارا جو بلڈ ہے، ہمارا بلڈ جو ہے یہ اس کے اندر آئرن موجود ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے آئرن ایک رچ اماؤنٹ آف آئرن موجود ہوتی ہے. آئرن کم ہوتا ہے تو ہمارا ایچ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. مطلب ایک اچھی اماؤنٹ جو ہوتی ہے آئرن کی ہمارے بلڈ کے اندر موجود ہوتی ہے. سورہ والناس کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، آپ کے خون کے ذریعے آپ کے خیالات میں شامل ہو جاتے ہیں، وساوس پیدا کرتے ہیں، خیالات پیدا کرتے ہیں، جنات، شیاطین. سورہ والناس آپ پڑھ کے دیکھیں، اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں اس میں کیا ہے. تو اب ان جنات سے پناہ مانگی گئی ہے اس میں جو خون میں شامل ہوتے ہیں اور وسوسے پیدا کرتے ہیں، برے خیالات پیدا کرتے ہیں. انسان کو لگتا ہے کہ یہ میں سوچ رہا ہوں، لیکن وہ آپ کے بلڈ میں شامل ہو جاتے ہیں. وہ انرجی آپ کی اس ہیموگلوبن کو یا اس آئرن کو افیکٹ کرتی ہے. اس الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ میں جب لوہا جائے گا تو ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوگا. ہمارا ہارٹ اور ہمارا برین یہ بھی الیکٹریکل سگنل پہ چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اور ہارٹ موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کا پیس میکر ہارٹ کا ڈیمیج ہو جاتا ہے، پھر ان کو پیس میکر ایک الگ سے ڈالنا پڑتا ہے. دل ان کا ٹھیک ہوتا ہے لیکن ایک پیس میکر جو دل کو پلس دیتا ہے، الیکٹریکل پلس دیتا ہے تاکہ وہ زندہ رہے. ایسا ہی ہے وہ الیکٹریکل پلس. یہ ایک میں اس کی فزکس کی یا سائنٹیفک ایک ریزننگ دے رہا ہوں. ادروائز ہمیں قرآن سے بڑی ریزن اور حدیث سے بڑی ریزن اس کی کوئی نہیں ہے. میں تو اس پہ بلیو کرتا ہوں زیادہ، کہ سائنس سے زیادہ میں چونکہ ایک بلیور ہوں تو میں قرآن اور حدیث پہ بلیو کرتا ہوں. سورہ جن پوری جنوں پہ نازل ہوئی ہے اور جنات کو قرآن پڑھانے کا واقعہ ہے. تو جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں یا وہاں سے گزر جاتے ہیں، اگر ہماری باڈی ولنریبل ہے، ہم روحانیت سے اتنے زیادہ جڑے نہیں ہوئے، خدا سے ہمارا کنیکشن کمزور ہے، ہماری سول جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، ہمارے اورا کی فریکوینسی بہت لو ہے، تو اس کے اوپر بہت ایڈورس افیکٹ ہوں گے، بہت برے اثرات ہمارے اوپر ہوں گے. جو بھی انسان، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2-3 بندے ایک جگہ سے گزرے ہیں، ٹھیک ہے، 2 بندوں کو کچھ نہیں ہوا، ایک بندہ بہت بری طرح سے متاثر ہوا. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کا خون ہلکا ہوتا ہے تو ان پہ زیادہ اس طرح کی چیزیں اثر کر جاتی ہیں. یہ خون ہلکا ہونا بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سول ہوتی ہے وہ اگر اسٹرانگ ہے، آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں جو روحانیت سے جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو کسی بھی مذہب میں ہیں لیکن روحانیت سے جڑے ہوئے ہیں. وہ کسی خدا کی ایگزسٹنس پہ، کسی گاڈ کی ایگزسٹنس پہ یا کسی
सुप्रीम पावर की एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं, क्रिएटर की एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं। ये याद रखिएगा, किसी एक क्रिएटर की एग्जिस्टेंस पे वो बिलीव करते हैं कि कोई ऐसा क्रिएटर है जिसने इस कायनात को बनाया है, जिसने इन तमाम मखलूक़ात को, इस सारे सिस्टम को बनाया। जो लोग इस एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं और उनमें से वो कोशिश करते हैं कि अपनी सोल को या अपनी फ्रिक्वेंसीज को उस सुपर पावर के साथ कनेक्ट करें, उसके लिए मेडिटेट करते हैं, अपने आप को ग्राउंड करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए और कोशिश करते हैं, तो वो उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, उनकी सोल पावर आम लोगों से बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत रिच होते हैं। ओके। और जो सोलफुल लोग होते हैं, जो स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअलिटी की, रूहानियत की फ्रिक्वेंसी जादू और जिन्नात से बहुत ऊपर होती है। ये कहीं से गुजर भी जाएंगे तो उल्टा वो लोग डिस्टर्ब होंगे, ओके। वो लोग आई मीन कि वो एंटिटीज डिस्टर्ब होंगी और इनको असर नहीं होगा। अब ऐसा भी होता है कि 4-5 लोग किसी जगह गए हैं, रहे हैं, रात रुके हैं, 4-5 लोग बाकी बीमार हैं, ठीक ठाक है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। सो इस तरह से होता है, ये डिफरेंट होता है। मतलब आप या ऐसा होता है, बच्चे होते हैं छोटे, वो किसी ऐसी जगह यूरिन कर देते हैं जो कोई बिल है, सुराख है किसी जानवर का। अब इनकी मैं आपको इक़साम के बारे में बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा चीज़ें कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। मिशकातुल मसाबी की एक रिवायत है, एक हदीस का मफ़हूम है, और ये 4148 हदीस का नंबर है। उसमें जिन्नात के इक़साम बताई गई हैं। एक जिन्नात हैं उड़ने वाले, जिनके पर होते हैं ये, ओके। ठीक है। ये हदीस से मुबारक है, मिशकातुल मसाबी 4148 हदीस नंबर है। ओके। जिन्नात की इक़साम के बारे में बताया गया। अच्छा, ये क्या करते हैं कि इनके पर होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, बहुत ही लिमिटेड टाइम में ये तो ट्रैवल करते हैं। ठीक है, ठीक ये है, ज़मीन वाली चीज़ों को नुकसान देते हैं या जो? हाँ, हम बात कर रहे थे बिफोर क्राइस्ट की, कि साहिर और काहिन आने वाले मुस्तकबिल की खबरें देते थे। हम्म। अच्छा, उनके पास कुछ ऐसी पावर नहीं होती थी। हम्म। वो शैतान को पूजते थे, चढ़ावे चढ़ाते थे, खुश करते थे, हम्म। और शैतान उनको कुछ ऐसे जिन देता था जो जाके आसमान की कुछ जगहों पे बैठते थे जहाँ पे आने वाले दिन के फैसले होते थे या मुस्तकबिल की चीज़ें डिसाइड होती थी, हम्म। और फरिश्ते आपस में बातचीत कर रहे होते थे। उनको पता होता था कि यहाँ से हमें खबर मिलेगी। ठीक है। अब ये कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद होती है दुनिया के अंदर, तो उसके बाद उन जिन्नात को आग के कोड़ों से मारा जाने लगा। जो नूरी मखलूक है, जो फरिश्ते हैं, उन्होंने उन जिन्नात को मारना शुरू कर दिया। उसके बाद उनकी एक्सेस वहाँ तक बंद हो गई। अब जो शहाब साकिब गिरते हैं और उनको देख के, टूटते हुए तारे को देख के, इस्लामिक जो हमें एक एडवाइस है वो ये है कि आप शैतान से पनाह मांगे अल्लाह ताला की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। ठीक है, पढ़े। ठीक है, मतलब अब दूसरी, ठीक है। हाँ ठीक है, क्योंकि उस वक्त कोई शैतान कोई खबर लेने की कोशिश कर रहा होता है और फरिश्ते उसको आग के कोड़े से मारते हैं। ठीक है, अब ये मेरी और आपकी बातें नहीं है, ये तारीख का हिस्सा है, ये कुरान और हदीस का हिस्सा है। उसके बाद जैसे जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना आता है, ठीक है। अच्छा, ये पहले हम बात कर रहे थे सामरी जादूगर की और फ़िरौन के ज़माने की। ये फ़िरौन को और नमरूद को और इन लोगों को, ये लोग ऐसे नहीं मानते थे खुदा, ऐसे उन्होंने खुदाई का दावा नहीं कर दिया था। मतलब ऐसे बैठे बैठे उनको ख्याल आया कि चलो खुदाई का दावा करते हैं। उनके पास ये शैतानी ताकतें मौजूद थीं। उनके पास साहिरों की, काहिनों की, जादूगरों की एक पूरी फ़ौज मौजूद थी, जिनके पास जिन्नात और शयातीन की पूरी फ़ौज मौजूद थी। उनके पास अजीब-ओ-गरीब किस्म की चीज़ें थी जिनको देख के लोग डर जाते थे। वो बताते थे कि कल ये होने वाला है, परसों आंधी आएगी, ये हो जाएगा, फलां मरने वाला है। तब इस तरह की बातें होती थी। हाँ, और ऐसा ही होता था और लोग डर जाते थे। लेकिन क्योंकि उस वक़्त तक जिन्नात की एक्सेस जो है वो मालूमात तक थी। वो कहा जाता है कि अच्छा, आसमान के मुख्तलिफ हिस्सों में जाके बैठते थे, मालूमात लेते थे और वापस आके जो उनका आमिल होता था या साहिर होता था उसको बताते थे, और वो फिर अपने बादशाह को बताता था कि भाई इस तरह होने वाला है। ठीक ये है। प्रॉपर एक डिपार्टमेंट होता था उस वक्त। जो प्रीस्ट होते थे या साहिर होते थे, ये उस वक्त, वो प्रीस्ट भी इनफैक्ट
شیطان کو ہی پوجتے تھے, اس پہ قربانیاں کرتے تھے, اور ان کو بڑا پریویلیج کیا جاتا تھا. ہاں, وہ بادشاہ بھی اس وقت کے زمانے کے اندر اندر کہیں نہ کہیں ان سے ڈرتے تھے کہ ان کی تمام مانگیں جو ہے وہ عامل سے. یس, کیونکہ وہ پوری فوج ہوتی تھی تو وہ ڈر جاتے تھے. نمرود کے پاس بھی کہا جاتا ہے کہ ایک درخت تھا جس کے سائے میں 1,00,000 لوگ بیٹھ سکتے تھے. 1,00,000 سے اگر ایک بھی زیادہ ہوتا تھا تو وہ سارے دھوپ میں آ جاتے تھے. مطلب وہ ایک طلسمی درخت تھا. ہاں, تو اس وقت تک یہ چیزیں بڑی واضح طور پر وقوع پذیر ہو رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ ان چیزوں میں بہت زیادہ کمی واقع ہو گئی. معلومات کی کمی ہو گئی, ایکسس کی کمی ہو گئی. جنات اور شیاطین جو پہلے معلومات لے لیتے تھے جا کے آسمان کے مختلف حصوں سے, مختلف آسمانوں سے, پہلے آسمان یا دوسرے آسمان, جہاں بھی ان کو معلومات چاہیے ہوتی تھی گھس جاتے تھے. اس کے بعد ان کی انٹری بالکل وہاں پہ بین ہو گئی, اور اگر یہ کوشش کرتے ہیں تو ان کو مارا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جہاں پہ ان کی موجودگی ہوتی ہے, بیسکلی جو جنات ہوتے ہیں, یہ شیاطین ہوتے ہیں, یہ انسانوں کے ایک طرح سے اپوزٹ ہوتے ہیں. یہ انسان کو کسی نہ کسی طرح سے شرارت سے یہ تکلیف دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر انسان جا کے ان کی جگہ پہ گھس جائے یا وہاں پہ کچھ ایسا کر لے, وہاں پہ رہے بہے اٹھے, یا کسی درخت پہ یا کسی جگہ پہ یہ اگر واش روم کر دے, یورن کر دے, کوئی بچہ یا بڑا, اور تو یہ وہاں سے پھر اس کے اوپر آ جاتے ہیں. ان کی ایگزسٹنس سے سایہ ہو جاتا ہے. وہ سائے والا جو ہے وہ کچھ دن بہکی باتیں کرتا ہے, اور انٹل کہ کوئی قرآن کی آیتیں, کچھ چیزیں دم اس پہ نہ کیا جائے, یا کوئی روحانی شخصیت آ کے اور اس کو اپنی صحبت میں نہ رکھے اور اس کو دم نہ کرے, تب تک وہ ایسے ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب اس کا جو ایک کمپس ہوتا ہے برین کا, وہ ہل جاتا ہے صحیح اپنی جگہ سے. اب یہ چمٹتے کیسے ہیں, اور سایہ یا چمٹنا یہ دو طرح سے ہوتا ہے کہ یا تو کچھ عرصے تک ان کی ایگزسٹنس کا آپ کے اوپر اثر رہا, پھر آپ ٹھیک ہو گئے, آپ نے قرآن مجید پڑھا, آپ کسی روحانی شخصیت کے پاس گئے, یا گھر میں ایسا ماحول ہے تو اس کی وجہ سے آپ ریکور کر گئے. اوکے. ٹھیک ہے. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, آپ سوچ رہی ہوں گی کہ جنگلوں میں ابینڈنڈ پلیسز کے اوپر بہت زیادہ ہوتے ہوں گے. ویرانے میں سنا ہے کہ ویرانی کی ہوتے جہاں ہیں. پہ ہوتی ہے وہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں. اکیلے سفر کرنے سے بھی رات کو منع کیا گیا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک باہر ہے. گاڑی شام میں بھی اکیلے سفر, مطلب سفر آپ چاہے ٹرین, مطلب اپنی گاڑی میں بھی کر رہے ہیں یا کسی چیز میں بھی کر رہے ہیں جہاں پہ آپ اکیلے ہیں. ٹرین میں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. خیر, اگر آپ اکیلے سفر کر رہے ہیں, اکیلے سوار ہیں, گھوڑ سوار ہیں, گاڑی پہ سوار ہیں, کسی بھی چیز پہ پیدل ہیں, اکیلے سفر کرنے سے رات کو منع کیا گیا. ایگزیکٹلی میں متس پہ آنے لگی تھی کہ یہ متس ہیں یا واقعی مطلب فیکٹ ہے کہ منع کیا گیا ہے کہ شام میں آپ نے کھلے بال لے کے چھت پہ نہیں جانا, یا کسی درخت کے سائے میں نہیں آنا, پھر کسی درخت کے سائے میں رات کے پہر نہیں بیٹھنا. میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ جو شیطانیت ہے یہ زیادہ کس میں پنپتی ہے, کس میں زیادہ ایز فیل کرتی ہے؟ ڈارکنیس میں. ٹھیک ہے. اور انسان کے اوپر جنات کا یا شیاطین کا غلبہ تب ہوتا ہے جب وہ ڈرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں, جن کا دماغی توازن ہلا ہوتا ہے, جو لوگ جن کو ہم عرف عام میں مست کہتے ہیں یا سائیں لوگ کہتے ہیں, جن کو نہیں پتا ہوتا دنیا داری کا, ان کو آپ جنگل بھیج دیں, کسی بلڈنگ میں بھیج دیں, کہیں بھیج دیں, وہ کبھی نہیں ڈریں گے. اوکے. کیونکہ ان کے ڈرنے والے سینسز نہیں ہوتے, اسی لیے جنات بھی ان کے اوپر نہیں آتے. انسان کے اورا کو بریک کر کے, انسان کی روحانیت کو بریک کر کے انسان کے اندر گھسنا جنات کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ جب ڈراتے ہیں تو یہ پہلے شیک کرتے ہیں انسان کو, اس کی ول پاور کو کمزور کرتے ہیں, اس کے اورا کو کمزور کرتے ہیں. جو ہمارے ارد گرد ایک حفاظتی شیلڈ بنی ہوتی ہے اس کو کمزور کرتے ہیں. جیسے انسان ڈرتا ہے نا, جیسے خوف زدہ آتا ہے, یہ خوف کے عالم میں اس حد کو کراس کر کے آپ کے اوپر آتے ہیں. اوکے. اچھا, پوزیشن تب ہوتی ہے جب آپ خوف زدہ ہوتے ہیں. خوف کی حالت میں آپ جنات کے لیے سب سے آسان ہدف ہوتے ہیں, ٹارگٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی لیے یہ مختلف حرکتیں کر کے پہلے جب انہوں نے کسی کو پوزیس کرنا ہو, کسی کے اوپر اٹیک کرنا ہو, قبضہ کرنا ہو, پہلے اس کو ڈراتے ہیں. ڈائریکٹلی جانا مشکل ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, جو جادو کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں. اور جادو اور سحر میں یہ فرق ہے, جادو اور سائے میں یہ فرق ہے کہ سایہ آپ کو ان کی موجودگی کی وجہ سے ہی کہیں سے جا رہے ہوں یا آپ ان سے ٹکرا جائیں, کہیں پہ کراس پاتھ ہوتا ہے تو پھر یہ آپ پہ اثر ہوتے ہیں, جبکہ جادو جو ہے یہ باقاعدہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جادو اور سحر جو ہے یہ باندھا جاتا ہے, کیا جاتا ہے اس کے ڈفرینٹ طریقوں سے. جس طرح شیطان نے کہا ہوتا ہے کہ آپ یہ کریں, کسی جانور کا خون لیں, کوئی چیز لیں, کوئی بری چیز لیں, کوئی گوشت لیں, مطلب وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس سے کیا ہو رہا ہے, کسی پرندے کے پر سے کیا ہو رہا ہے, الو کے خون سے کیا ہو رہا ہے, یا پھر کسی اور چیز سے کیا ہو رہا ہے, یا کسی ہڈی سے کیا ہو رہا ہے, اس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی اٹ سیلف. شیطان اپنا حکم منواتا ہے اور اس میں پرائر فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بے کرواتا ہے. لیکن ابھی آپ نے کہا کہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. تو ہمیں ان کا احساس کیوں نہیں ہوتا, ان کی موجودگی کا؟ دیکھیں, ہمارے اور ان کے درمیان ایک پردہ ہے. انسان کی لیکن پھر بھی آپ کو ایک اگر ایک انرجی کہیں پہ موجود ہے تو انسان کو اتنی ایک انرجی یا وائب فیل ہو جاتی ہے کہ ہاں یہاں سے کچھ ڈارکنیس یا نیگیٹو انرجی ہے یہاں پہ. بالکل اس پہ بات کرتے ہیں. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. جی. اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کبھی کسی کو فیل بھی ہو جائے تو اس کو بھی سم ٹائم اس بندے کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے, اور بہت سارے لوگ اس کو مانتے بھی نہیں. ٹھیک ہے, اچھا فیل کیسے ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو آوازیں خدا کی طرف سے ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں, دکھائی بھی دیتے کچھ لوگوں کو. میں آپ کو اس کا سائنٹیفک ریزن دیتا ہوں. انسان کی جو سماعت ہے, جو انسانی کان ہے, یہ 20 ہرٹز سے لے کے 20 کلو ہرٹز 20,000 ہرٹز تک آواز سن سکتے ہیں. میکسیمم فریکوینسی جو ہماری ہیئرنگ کی ہے وہ 20 کے ہرٹز ہے, اور منیمم 20 ہرٹز ہے. اس سے نیچے والی آوازیں ہم نہیں سن سکتے 20 ہرٹز سے, اور 20,000 ہرٹز سے اوپر کی آوازیں ہم نہیں سن سکتے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمیں بس ایک اسپیسیفک رینج دی ہوئی ہے, ہم وہی سن سکتے ہیں. ہماری آنکھوں کی بھی ایک رینج ہے ویژوائلائزیشن کی. ہم ہوا کے اندر بیکٹیریا کو نہیں دیکھ سکتے. ہم دہی نہیں کھا سکتے اگر ہماری آنکھیں بہت زیادہ دیکھنے لگ جائیں. اب مائکروسکوپ میں دیکھیں تو دہی ایسے ہوتا ہے جیسے کیڑے ہی کیڑے ہیں اس کے اندر. بیکٹیریا ہوتے ہیں نا, پرو ایکٹیو بیکٹیریا ہوتے ہیں, پازیٹیو بیکٹیریا ہوتے ہیں ہمارے لیے, وہ ہم نہیں دیکھ سکتے. وائرس کو نہیں دیکھ سکتے. گیسز کے اندر ڈفرینشیٹ ہم نہیں کر سکتے. خدا نے انسان کی جو تخلیق کی ہے یہ بہت بڑا شاہکار ہے. اٹ سیلف ایک مسٹری ہے. ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ خلیفۃ الارض کہ زمین کے اوپر میرا نائب ہے, میرا خلیفہ ہے. اس کو کچھ مسٹریز, اس کو کچھ پاورز, اس کو کچھ طاقتیں دی ہیں جو دوسری مخلوقات کو نہیں دی. ٹھیک ہے, اور لمٹ میں بھی رکھا ہے تاکہ زندگی آسان رہے. آپ نے کبھی الٹرا ساؤنڈ کا نام سنا ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ تو تصویر آتی ہے تو ساؤنڈ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ اور اس وقت آواز کیوں نہیں سنائی دیتی جب الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ مشینری کی اس طرح کی چیز ہے نا, اسی کو اتنی وہ کیپیبلٹی اس میں ہے کہ وہ اس طرح کی آوازیں سن سکے. پھر ہمارا کان 20,000 ہرٹز سے زیادہ آواز نہیں سن سکتا. تو یہی میں نے تو 20,000 ہرٹز سے اوپر جو آوازیں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ. اوکے, آل رائٹ. آواز اگر وہ ہم سن لیں تو شاید ہمارے کانوں سے خون نکل آئے, لیکن ہماری لمٹ ہے کہ 20 کے ہرٹز سے اوپر ہم نہیں سن سکتے. آواز موجود ہے لیکن ہم 20 کے سے اوپر نہیں سن سکتے. اس کو الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ٹیکنالوجی کا ہم یوز بھی کر رہے ہیں, ایگزسٹ کرتی ہے لیکن سنائی نہیں دیتی, ساؤنڈ ہے. دوسری طرف 20 کے ہرٹز سے نیچے انفرا ساؤنڈ ہوتا ہے, وہ بھی بہت ساری جگہوں پہ یوز ہوتا ہے, جیسے انفرا ریڈ ہے. ٹھیک ہے, انفرا ریڈ لائٹ بیمز ہیں, کیتھوڈ ریز ہیں, ایکس ریز ہیں, ہمیں نظر نہیں آتی لیکن انسان کے آر پار سے گزر جاتی. انرجی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, انسان کے گوشت سے گزر کے ہڈیوں سے بھی وہ گزر جاتی ہے, لیکن ہمیں نظر ایسا ہی نہیں ہوتا. ہم جب ایکس رے روم میں جاتے ہیں اپنے کسی پیشنٹ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی, آپ کا کبھی ایکس رے ہوا ہے یا آپ کبھی کسی کے ساتھ گئی؟ ہاں جی. ٹھیک ہے, پتہ چلتا ہے کوئی لائٹ بھی نہیں آ رہی ہوتی, کچھ بھی نظر نہیں آتا, پھر بھی وہ اسکین ہمارے سامنے آ جاتا ہے, ہو جاتا ہے. یعنی کوئی چیز تھی جو ہمارے اندر سے گزر کے چلی گئی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ باقی لوگ وہاں پہ نہ کھڑے ہوں, ان کے لیے نقصان دہ ہے. جی, ان کو کینسر ہو سکتا ہے, ان کی جو
وائٹل آرگنز ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں، ان کے لیے اسکن پرابلم بن سکتا ہے، اور وہ فور دا ٹائم بینگ بہت ہی شارٹ اسپین آف ٹائم کے لیے وہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جنات والی انرجی سے تو بہت کم ہوتی ہے. ہم نے جس چیز کو کھوج لیا ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں جی. لیکن آپ کو میں بات بتاتا ہوں، زمین پہ جب انسان کی آمد ہوئی تو اس سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی انسانوں اور جنوں کا، فرشتوں اور جنات کے بیچ. آپ نے سنا ہوا ہے، اس پہ ہالی ووڈ کی بہت ساری موویز بنی ہیں، اس پہ ریسرچ پیپرز ہیں، اس پہ ڈاکومنٹریز ہیں، اس پہ بہت ساری بکس میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ پہلے جنات یہاں پہ رہتے تھے، ایسا ہی ہے. پہلے جنات یہاں پہ زمین پہ ان کی بادشاہی تھی، زمین پہ وہ راج کرتے تھے، کوئی اور دیگر مخلوق ان سے سب نیچے تھیں، اور یہ اپنے آپ کو بہت سٹرونگ سمجھتے تھے، اور ان کے اندر لڑائیاں ہوتی تھی، جھگڑے ہوتے تھے، فساد ہوتا تھا. کیونکہ ان کو خود پہ غرور تھا نا کہ ہم آگ سے بنے ہوئے. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بلکہ پوچھتا ہوں آپ سے اس بات کو مکمل کرنے سے پہلے، فرشتوں کی اور اللہ تعالیٰ کی ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس طرح کی مخلوق بنا رہا ہوں، انسان کو بنا رہا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ یہ زمین پہ جا کے کیا کریں گے؟ سنا ہوا ہے کہ یہ تو زمین پہ جا کے لڑائی جھگڑا کریں گے، فساد کریں گے. انسان تو تھا ہی نہیں موجود، تو فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ جا کے لڑیں گے؟ انسان یہ مخلوق ہی نہیں ہے، پہلا انسان بن رہا ہے، ایک نئی مخلوق ہے. ان کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ وہ جنات کو پہلے دیکھ رہے تھے زمین پہ کہ وہ بہت فساد کرتے تھے، بہت لڑائیاں لڑتے تھے. پھر ایک وہ اسے ایرما گارڈن بھی کہا جاتا ہے، اس جنگ کو، بہت بڑی جنگ جو فرشتوں اور جنات کے درمیان ہوئی، جس میں فرشتوں نے مار مار کے جنات کو دھکیلا تھا، باہر نکالا تھا تاکہ وہ انسان کے رہنے کے قابل ہو جائے. اگر اسی صورت میں انسان کو اتارا جاتا تو شاید وہ انسان کے ساتھ لڑتے، ختم کرتے، اور ایک دوسرے کو نظر بھی آتے یا دیکھتے بھی. میں آپ کو یہاں پہ ایک حدیث، ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جنات کو جا کے قرآن سناؤں، جنات کو جا کے قرآن سناؤں، تو کون میرے ساتھ چلے گا؟ تو سارے صحابہ نے سر جھکا لیے. دوسری دفعہ پوچھا، پھر بھی سب خاموش رہے. تیسری دفعہ کہتے ہیں کہ صرف اکیلا میں ان کے ساتھ تھا. کہتے ہیں کہ ہم چلتے چلتے ایک وادی ہے جس کو شیب الحجون کہتے ہیں، وہاں پہ پہنچے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک دائرہ کھینچا، ایک حصار کھینچا، اور مجھے کہا کہ تم اس دائرے کے اندر تم نے رہنا ہے، تم نے یہاں سے نہیں نکلنا. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد جیسے گدھ اور باز ہوتے ہیں، اس طرح کے بڑے بڑے پرندوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ کی طرح ایسے لگا کہ مجھے غول کے غول پرندے اور گدھ یہاں پہ پھڑپھڑا رہے ہیں، لیکن نظر مجھے کچھ نہیں آ رہا تھا. تو اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اتر رہے ہیں، پھڑپھڑاتے ہوئے یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی کالے بادل آنا شروع ہو گئے ہیں، اور میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جہاں پہ وہ کھڑے ہوئے تھے وہ سیاہی اتنی زیادہ بھر گئی کہ مجھے وہ نظر آنا بند ہو گئے. تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ شور سنا جیسے کوئی لڑ رہا ہو. تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ دھند چھٹنا شروع ہوئی. واپس آ کے پوچھا کہ کچھ محسوس ہوا، کچھ دیکھا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اس طرح پرندوں کے پھڑپڑانے کی آواز سنی ہے، اور اس طرح کر کے میں نے سیاہ بادل دیکھے ہیں جنہوں نے آپ کو مجھ سے بالکل الگ کر دیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نصیبین کے جن تھے، قبیلہ ہوگا ان کا کوئی. تو پھر کہا کہ میں نے شدید شور سنا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک قتل کا فیصلہ مجھ سے چاہ رہے تھے اور اس پہ جھگڑ رہے تھے آپس میں، اور میں نے ان کو اپنی لاٹھی سے خاموش کروایا، اپنے عصا مبارک سے ان کو خاموش کروایا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو
مدد کے لیے بلانے لگا تھا، اس طرح کا ماحول بن گیا تھا. لیکن جب میں نے سنی آپ کی آواز کہ آپ ان کو اپنی چھڑی سے، اپنے عصا مبارک سے ان کو خاموش کروا رہے ہیں، تو پھر مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا اور میں رک گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اس دائرے سے نکل آتے تو تمہاری خیر نہ ہوتی، تمہیں کوئی نہ کوئی جن پکڑ لیتا. اب یہ روایات ہیں، یہ کوئی خود ساختہ باتیں نہیں. اور ایک اور بات، میری اور آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، کسی انسان کی بات غلط ہو سکتی، کسی عامل کی بات غلط ہو سکتی ہے. قرآن غلط نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کا کلام، مقدس کلام، میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ اعتقاد ہے کہ اس کی ایک ایک زیر زبر اور ایک ایک حرف سچا ہے، بے شک ہمیشہ کے لیے سچا تھا اور ہمیشہ کے لیے سچ رہے گا. وہ بتاتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بارہا پوری صورت جنوں کے اوپر نازل کی، مطلب کوئی مخلوق موجود ہے جس کو آگ سے بنایا گیا ہے، دھوئیں سے بنایا گیا. ان کی تخلیق کے بارے میں بتایا گیا کہ جنات کو ہم نے ایک ایسی آگ سے بنایا جس میں دھواں بھرا ہوا ہے. اس کانسیپٹ کو لے کے بہت سارے ہالی ووڈ کی موویز بھی بنی اور اس میں جنات کو دکھایا گیا کہ وہ دھواں اور آگ ان کے اندر سے نکل رہا ہے. بہرحال ان کو دیکھنے کی خواہش کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو ملنے کی خواہش کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم شاید اس کے لیے پریپیئر نہیں ہیں. اور یہ منع کیا گیا باقاعدہ کہ ایسی چیزوں کو دیکھنے کی، ان کی اوریجنل حالت میں دیکھنے کی خواہش کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو ملنے کی خواہش بھی کبھی نہیں رکھنی چاہیے. جی، تو یہ تو ملتا ہے ہمیں جنات کی ایگزسٹنس کا ثبوت قرآن سے، احادیث سے، اور وادی جن موجود ہے. مطلب بہت سارے واقعات آپ احادیث نکال لیں، احادیث کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے. اور وہ جو میں آپ کو مشکات المصابیح کی بتا رہا تھا، ایک حدیث کا مفہوم کہ جنات کی 3 میجر اقسام ہیں. اڑنے والے جن ہیں، سانپ اور کتے کی شکل میں جن ہوتے ہیں، کچھ ایسے جن ہیں جو سفر کرتے رہتے ہیں، جیسے خانہ بدوش ہوتے ہیں، کبھی یہاں رکے، کچھ نہیں رکے، پھر آگے چلے گئے، پھر آگے چلے گئے. ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈیو کو کوئی کونا کبھی آپ کو ہانٹڈ لگے، کبھی خوف آئے یہاں سے، اور کچھ دن بعد آپ کہیں یار کچھ بھی نہیں تھا، نارمل ہو جائے. تو یہ مختلف ان کی قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جی آپ نے بتایا تھا کہ انسان تو نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک جی ہے، لیکن اکثر ہم نے سنا ہے جانوروں کی آوازیں، اور کہا جاتا ہے کہ رات کے پہر اگر کوئی کتا بھونک رہا ہے یا گدھے کی آواز سنائی دی ہے تو اٹ مینس کہ ان کو کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیز دکھائی دی ہے. تو از دیٹ ٹرو کہ جانور دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں؟ اچھا، ایک وہ ٹرم ہوتی ہے آڈیو کلیئرنس جسے کہتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو عام انسانوں سے زیادہ سنتا ہے، کچھ ویژول کلیئرنس ہوتے ہیں ان کو عام انسانوں سے زیادہ دکھتا ہے. کچھ کی چھٹی حص جو ہوتی ہے، پرسیپشن اور فیلنگ یا سینسز اتنے زیادہ ڈیولپ ہوتے ہیں عام انسانوں سے کہ ان کو فیل ہوتا ہے چلتا ہوا یہ وہ. تو کچھ جانور ہیں جیسے مرغ کے بارے میں ہے کہ جب یہ اذان دے تو اس کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ یہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے. منع کیا گیا ہے، مرغ کو گالی مت دو جب یہ اذان دے. دوسری طرف جب گدھا بولتا ہے، انکر الاصوات، سب سے بری آواز کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ تارے ٹوٹنے پہ بھی یہی پڑھا جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کیونکہ اقرار کیا جاتا ہے کہ کوئی اور قوت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، کوئی اور قادر مطلق نہیں ہے، اور شیطان سے پناہ مانگی جاتی ہے. تو اس میں گدھے کے بارے میں، گھوڑے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اس کی پریزنس کو فیل کر لیتا ہے. جی، کئی جانور ہیں، جیسے بلی کے بارے میں بھی ہے کہ یہ ان کو دیکھ سکتی ہے، اس کی پریزنس جو ہے وہ محسوس کر. یہ جانوروں کے اندر زیادہ یہ طاقت ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتے، قوت گویا ہی نہیں ہے ان کو. اور چونکہ میں گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں تو میرا براٹ اپ جو ہے وہ گاؤں میں ہوا، اور ہمارا گھر ایسی جگہ ہے، ابھی بھی ہے، کہ جہاں پہ چاروں طرف آبادی نہیں ہے. اچھا. ہاں، چاروں طرف فصلیں ہیں، تو ہماری اپنی زمین میں ہمارا گھر ہے. تو یہ شروع سے ہمیں پتہ تھا کہ رات کو ایک دم سے جانور جو ہیں وہ ڈر گئے، ایک دم سے، اور اتنے ڈرے ہیں کہ انہوں نے اپنے رسیاں توڑوا لیں اور بھاگ گئے.
کئی دفعہ اتنے ڈر جاتے تھے کہ وہ اپنے باڑے سے جمپ کر جاتے تھے. بکریاں ڈر گئی ہیں, بھینسیں یا گائیں ڈر گئی ہیں, فور نو ریزن. ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا لیکن ان کو نظر آ جاتا ہے. سو جانوروں کے اندر جو ہے وہ یہ کیپیسٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلٹ ان ہوتی ہے کہ ان کو پریزنس فیل بھی ہو جاتی ہے اور وہ دیکھ بھی لیتے ہیں. اور اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ اگر گھوڑا رات, آپ کو پتہ ہے گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے رات کو پرانے وقتوں میں, تو اندھیرے میں گھوڑا بھاگتا کیسے تھا جب اس کو نظر ہی نہیں آتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری بینائی سے زیادہ ان کی بینائی ڈیولپ ہوتی ہے, کسی اور طرح سے ہوتی ہے. جی آپ کیا کہہ رہی تھی؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کہتے ہیں کہ لوگ جو تعویذ پہن کے رکھتے ہیں ان پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا. یہ اس کے بارے میں مختلف مکاتب فکر ہیں. ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق تو لٹکانے والی اور تمام چیزیں جو جن کو تعویذات کہا جاتا ہے ان سے منع کیا گیا ہے کہ کسی عامل یا کسی کاہن کا تعویذ آپ ہرگز مت پہنے, ٹھیک ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ان دھاگوں کے, ان تعویذوں کے اور ان لٹکانے والی چیزوں کے حوالے کر دی جائیں گے کہ اگر تم ان کو اپنا مشکل کشا مانتے ہو, اگر تم ان کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ تعویذ, یہ لکڑی کا ٹکڑا یا یہ کوئی چیز تمہیں کسی اور طاقت سے یا شیطان سے بچا سکتا, تو جاؤ تم ان کے حوالے ہو. یہ مفہوم ہے اس کا. لیکن دوسری طرف ہمیں دم کرنے کا یا اس کی سول ہیلنگ کا ہمیں ملتا ہے, جا بجا حدیث میں تذکرہ ملتا ہے جہاں پہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا گیا ہو. اور اب ہم ویسٹ کی اگر بات کریں جو ہم نے شروع میں کی تھی, کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ماڈرن ایک نیریٹو ہے کہ بھائی ہاں یہاں ہی جن چمٹتے ہیں ہمارے لوگوں کو پاکستان اور انڈیا میں, اور یہ سب کچھ ہو جاتا ہے جادو ٹونا, یورپ میں کیوں نہیں ہوتا؟ اٹلی کے اندر, روم کے اندر, آپ وہاں سوچیں تو کیا لگژری بیچز, ہاؤسز, فوڈ, فاسٹ فوڈ اسپیشلی, اس طرح کی چیزیں, لگژریس لائف سٹائل, یہ ذہن میں آتا ہے. وہاں پہ ان کے جو پاپ ہیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو ایگزورسسزم ہے اس کو ہمیں مزید پروموٹ کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ گوگل کر سکتے ہیں, دیکھنے والے بھی اور سننے والے بھی, آپ بھی, کہ جو ڈیمنز ہیں, جو شیطان ہیں, شیاطین اور انسانوں کے درمیان جو دیوار ہے, جو آڑ ہے, وہ دن بدن کم ہو رہی ہے اور انسانوں کی دنیا میں ان کا داخلہ اور انٹرپشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. وہاں پہ رپورٹ کیسز جو پوزیشن کے ہیں, جنات کے قبضے کے ہیں کسی کے اوپر, وہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں آپ کو ملیں گے. امریکہ کے اندر آپ کو جن نکالنے والے لوگ ملیں گے. اٹلی کے اندر انہوں نے اپنے جو چرچ سے منسلک لوگ تھے, جو ان کے پریچرز تھے یا پریسٹ تھے یا فادرز تھے یا پاسٹرز تھے, ان کو باقاعدہ طور پر جن نکالنے کی ٹریننگ دینا شروع کی, ایک کیمپین شروع کی. اور اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ کم ہے لوگ, پھر انہوں نے اس ٹریننگ کو آن لائن کر دیا. ٹھیک ہے, یہ ویسٹ کے اندر ہمیں اصل میں کچھ نیریٹیوز جو ہے نا وہ ہمارے منہ میں ڈالے جاتے ہیں چیزوں کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں اگر میں آپ کو ایک نئی بات بتاؤں تو آپ شاید اس سے آپ اوفینڈ ہو یا دیکھنے والے اوفینڈ ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. نہیں, مطلب بتائیں کیا بات. جنات کی سب سے زیادہ جو ایگزسٹنس ہے وہ کہاں پہ ہو سکتی ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ مطلب کیا خیال ذہن میں آتا ہے کہ کہاں پہ ہو سکتے ہیں؟ جو ویران کی ہوتی ہے جہاں پہ, یا جو گندی جگہیں ہوتی ہیں وہاں پہ. آپ نے کبھی یہ گدھوں کو دیکھا ہے, یہ جو مردار جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں؟ دیکھا تو نہیں ہے بٹ ان کا اڑتے ہوئے یہ بہت اڑتے ہیں, لاہور کے اوپر بھی. جی جی ہاں جی 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 جی. وہ جو چیلیں اڑ رہی ہوتی ہیں ان کو دیکھا آپ نے؟ ٹھیک ہے, اور یہ اس جگہ پہ زیادہ ہوتے ہیں جہاں پہ مردار جانور پھینکے جاتے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے, اس لیے وہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ ان کی خوراک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہی. اور ہمیں اکثر یہ وارن کیا جاتا ہے کہ ایئرپورٹ کے اور رن وے کے ایریا کے نزدیک آپ کوڑا نہ پھینکیں, آپ اسپیشلی گوشت اور مرے ہوئے جانور اس طرف مت پھینکیں, کیونکہ وہاں پہ چیلیں اکٹھی ہوں گی اور کسی حادثے کا سبب بن سکتے ہیں, پرندے ٹکرائیں گے جہاز سے. اب وہ وہاں پہ اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی خوراک ہوتی ہے. جنات کہاں پہ اکٹھے ہوں گے؟ جہاں پہ ان کو خوراک ملے گی. اور جنات کی خوراک ہے ہڈیاں, گوبر,
تازہ گوبر، فریش گوبر اور ہڈیاں، یہ ان کی بہترین خوراک ہے. اوکے. اور ہڈیاں سب سے زیادہ کہاں پہ ہوتی ہیں؟ کہاں پہ ہوتی ہیں؟ ہڈیوں کا ویسٹ کہاں پہ ہوتا ہے؟ وہی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں پہ گندگی ہوتی ہے یا کوڑا شہر میں ہوتی ہے. ہاں جی. ویرانے میں ہڈیاں تھوڑی ہوتی ہیں، ریسٹورینٹس میں ہوتی ہیں، شادی گھروں میں، ایگزیکٹلی میں نے تبھی وہ میرج بتایا لانز کہ میں، میرج یا ہالس کے اندر ویرانگی ہوتی میں ہیں. ہوتی ہے یا پھر آج جہاں کل پہ شادیوں کا گندگی سیزن ہوتی ہے. چل رہا ہے، مجھے بتائیں کہ رات 10 بجے تک شفٹس بک ہوتی ہیں اور کھانا کھا کے لوگ ہڈیاں پھینک رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لوگ ان پہ پاؤں دے کے گزر رہے ہوتے ہیں. ہڈیاں کوڑے میں ڈالی جاتی ہیں. پہلے کہا جاتا تھا گھروں میں کہ ہڈیاں جو ہیں وہ دوسرے کوڑے کے ساتھ مکس نہیں کرنی اور ان کو الگ پھینکا جانا ہے. بسم اللہ کا باقاعدہ کہا جاتا تھا. خاص طور پہ وہ ہڈی جس پہ بسم اللہ پڑھی نہیں ہوتی ہے، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کھانے کا آغاز نہیں کیا ہوتا، وہ ان کے لیے بہت اچھا کھانا ہوتا ہے. ہاں، قدرت کی طرف سے وہ جب تک ہڈی موجود رہتی ہے وہ بار بار وہ ان کے لیے خوراک کا باعث بنتی رہتی ہے. اس پہ سمجھ لیں کہ بار بار اس کے اوپر گوشت چڑھتا رہتا ہے، وہ اس کو کھاتے رہتے ہیں جب تک وہ کسی طریقے سے وہ ڈیزالو نہیں ہو جاتی، وہ ڈیکمپوز نہیں ہو جاتی. اور ہڈیاں آپ کو پتہ ہے کہ ڈیکمپوز نہیں ہوتی. ہزاروں سال پرانی ہڈیاں ہمیں آج مل رہی ہیں. تو سب سے زیادہ ہڈیاں کہاں پہ اکٹھی ہو رہی ہیں؟ ریسٹورینٹس میں. اور وہاں پہ اگر ہم کہیں کہ جنات ہو سکتے ہیں تو کوئی مانے گا ہی نہیں. یہ گدھوں کی طرح، پرندوں کی طرح، جیسے کوے جھپٹتے ہیں نا اپنی خوراک کے اوپر. آپ یہاں سڑک پہ ابھی کوئی کھانا پھینکے، آپ چاولوں کی پلیٹ پھینک دیں، آپ گوشت پھینکیں، دیکھیے گا کیسے آتے ہیں، غول کے غول ایسے آئیں گے. جنات ایسے اکٹھے ہوتے ہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں. جہاں پہ ان کی خوراک موجود ہے وہ وہاں پہ اکٹھے ہوں گے. وہاں پہ پیروں کے نیچے ہڈیاں دیکھ کے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں بعد میں طبیعت خراب ہونے کا، اپنے اوپر بوجھ کا، رات کو ڈرنے کا، خوابوں کا، برے خوابوں کا. اور سب سے زیادہ یہ کہ یہ ہمارے دوران خون میں شامل ہو جاتے ہیں، بلڈ کے ذریعے ہماری باڈی کے اندر آ جاتے ہیں اور پھر ہم سے فیصلے غلط کرواتے ہیں. چونکہ یہ شر پسند مخلوق ہے، یہ لڑائی جھگڑا زیادہ پسند کرتی ہے، تو یہ انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ لڑوانا زیادہ پسند کرتی ہے. یہ سب سے ان کا زیادہ بڑا اچھا ہتھیار ہے. اور شیطان آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انسانوں کو انسانوں سے لڑواتے ہیں، شیطان سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب دو میاں بیوی آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور ان کے اندر علیحدگی ہو جاتی ہے. تب شیطان جشن مناتا ہے باقاعدہ طور پر اور شاباش دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے اب ظاہری طور پہ پکڑ کے تھوڑی لڑواتے ہیں، پکڑ کے لڑوا رہے ہیں، وہ وسوسے ڈالتے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ کے ڈیسیژن پاور کو ویک کرتے ہیں، آپ کو اپنے لوگوں کے خلاف دوسرے لوگوں کے خلاف کر دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں، بس باڈی آپ کی ہے نا، اس میں سافٹ ویئر میں کچھ بگ آ گیا ہے. تو آپ کے موبائل میں، آپ کے گیجٹ میں، لیپ ٹاپ میں یا کمپیوٹر میں کوئی بگ آ جاتا ہے تو سافٹ ویئر وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کرے گا، وہ کچھ اور ہی کرنا شروع کر دے گا. سیم ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب یہ بگ کی صورت میں اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ کچھ بھی انسان سے کروا لیتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نہ کوئی انسان کہہ رہا بلکہ قرآن کہہ رہا. بالکل ایسا ہی ہے. تو انسان خود کو ان چیزوں سے کیسے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہوئے، اور ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے جو روحانیت کے قریب ہیں. آپ پازیٹیو انرجی والی جگہوں پہ جائیں گے. اب یہاں مسلک کی بات نہیں ہو رہی، میں اس پہ کلیئر کر دوں کہ یہ کوئی مسلک کی بات نہیں ہے. آپ درباروں پہ جائیں، وہاں پہ زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا دل صاف کر کے خدا سے تعلق جوڑنے کے لیے وہاں پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں پہ نوافل ادا کیے جاتے ہیں، وہاں پہ رب کو یاد کیا جاتا ہے، وہاں پہ سورتیں پڑھی جاتی ہیں. جو صاحب مزار ہوتا ہے اس کے لیے فاتحہ کہی جاتی ہے. اور اگر آپ مساجد میں جائیں آپ کو عجیب سکون ملتا ہے. پچھلے دنوں ترکی کی مسجد جو وہ مسجد ہے آیا صوفیہ اس کا نام ہے مسجد کا، تو اس میں ایک غیر ملکی خاتون جاتی ہے، تو وہ جا کے وہ واپس نکل رہی ہوتی تو اذان شروع ہو جاتی ہے. اذان سن کے وہ کہتی کہ میرے دل کو عجیب سکون مل رہا ہے، اور اسی حالت میں وہ رو رہی ہے، اپنی ویڈیو بنا رہی ہے، اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئی تھی. کہ اس طرح کی فیلنگ، اس طرح کا سکون مجھے کبھی زندگی بھر نہیں آیا.
پازیٹیو انرجیز وہاں پہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں چونکہ پازیٹیو لوگ موجود ہوتے ہیں، پازیٹیو تھنکنگ لے کے جاتے ہیں، پازیٹیو پرسیپشن لے کے جاتے ہیں، اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق کا ایک پرسیپشن لے کے جاتے ہیں کہ ہم اپنے خدا کے ساتھ اپنا تعلق بہتر بنانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اگر کچھ مانگنے بھی جا رہے ہیں تو وہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب سے مانگیں گے، اور بے اس کے شک. نتیجے میں جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں یا اپنے رب سے مانگتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اور رب ہماری سول کو نرش کرتا ہے، نرشمنٹ ملتی ہے، ایک کنیکشن بنتا ہے. جب تک یہ کنیکشن کٹ آف رہتا ہے تو آپ ولنریبل ہیں. اوکے. ہاں آپ، اور یہ کسی بھی مذہب کے لوگ جو روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں، جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ کسی بھی کریٹر کی ایگزسٹنس پہ بلیو کرتے ہیں، تو ان کا سول سسٹم بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. ان کے پاس بیٹھنے سے آپ کو نرشمنٹ ملتی ہے، آپ کی سول کو، آپ کی سول پاورفل ہوتی ہے. یہ چیزیں آپ سے تھوڑی دور دور رہتی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، تو آپ لاسٹ پہ ویسے آڈینس کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ لاسٹ پہ میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ شیاطین کی موجودگی، جنات کی موجودگی کوئی مت نہیں ہے. یہ یہ بالکل، حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے. اور میں اس لیے حقیقت ہے کہ یہ میرے لفظ نہیں ہے، یہ قرآن کہتا ہے، اور بغیر کسی ریسرچ کے میں کلام مقدس کے اوپر، احادیث کے اوپر میں بلیور ہوں اور مانتا ہوں اس بات کو. اور میں مانتا ہوں کہ کوئی ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، کوئی ہے جس نے یہ نظام کائنات تخلیق کیا ہے، کوئی ہے جس نے نوری اور ناری مخلوق بنائی ہے، کوئی ہے جس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، اور وہ میرے اور آپ کے بنانے والا میرے عقیدے اور ایمان کے مطابق اللہ تعالیٰ ہے، میرا رب ہے. اور اگر آپ باوجود ہزار کوتاہیوں کے آپ اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں، اور اس کو ماننے والوں کے ساتھ اپنا تعلق بنائے رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو شیطان کے بجائے رحمان کے بندوں والی صف میں یا اس پلڑے میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں، تو پھر آپ کی سول، آپ کا انر جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. پھر یہ چیزیں آپ کو نقصان تو نہیں پہنچاتی، لیکن یہ چیزیں بہرحال موجود ہیں. اور اگر کہیں پہ آپ کسی طرح سے ان کا شکار ہو جائیں تو جو عاملین ہوتے ہیں دیواروں کے اوپر لکھے ہوئے کالا بنگالی اور یہ وہ، ان کے پاس ہرگز مت جائیں. یہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. پہلے تو آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھوئیں گے، اور دوسرے نمبر کے اوپر یہ کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ ضرور ایسا کریں گے جو واقعات ہم دیکھتے رہتے ہیں میڈیا کے اوپر. جی. کسی کے ساتھ ہراسمنٹ، کسی کے ساتھ زیادتی، کسی کے پیسے لے کے بھاگ جانا. یاد رکھیے گا، شیطان، جن اور یہ جتنے مزید قابو کر لیں، یہ انسانوں کا فائدہ کبھی نہیں کریں گے. یہ ان کا بھی فائدہ نہیں کرتے. یہ ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے دوسرے انسانوں کو پریشان کرتے ہیں، جادو ٹونے کے ذریعے، جنات کے ذریعے. ان سے اپنا مالی فائدہ لیتے ہیں، ان سے جو بھی فائدے لیتے ہیں ان سے لیتے ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ جو خدا کے بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، ان سے تعلق جوڑیں، اور خدا کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کریں، اور شکر گزاری کریں. شیطان نے کہا تھا کہ میں تمہارے شکر گزار بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا. اگر آپ کے اندر گریٹیٹیوڈ ہے، آپ اپنی موجودہ حالت پر مطمئن ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شیطان آپ کو گھیر لے. بے شک ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، ہم خواہشات کے غلام بنتے، میٹیریلز کی طرف جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میٹیریلز کی کو پرسو کرتے ہوئے، ان خواہشات کو پرسو کرتے ہوئے ہم شیطان کے ہتھے چڑھتے ہیں، اور پھر ہمیں ساری چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں. پھر ہم ولنریبل ہوتے ہیں کٹی پتنگ کی طرح. ایسا ہی ہے بالکل. سر بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے ٹائم کا، اور امید کرتی ہوں کہ ہماری آڈینس کو آج کا ایپیسوڈ بہت زیادہ پسند آئے گا. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.